بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلباء، کتابوں کے تعارف کا جو سلسلہ ہم لوگوں نے شروع کیا ہے، تو گزشتہ کل ہم نے بتلایا تھا کہ سلف کی کتابوں میں سے کیا ہے کہ مشہور جو علماء کرام ہیں، مصنفین ہیں، ان کی کتابوں میں سے ایک اہم ترین کتاب جس کا تعلق توحید سے، جس کا تعلق کیا ہے؟ توحید سے ہے یا ایک عقیدے سے ہے، ان کتابوں میں سے ایک اہم ترین کتاب جس سے ہم اور آپ استفادہ کر سکتے ہیں، وہ کتاب جس سے ہم اور آپ استفادہ کر سکتے ہیں، اور دنیا کی لائبریریوں کے اندر وہ کتاب موجود ہے، اور خاص طور سے خلیج کے اندر اور سعودی جامعات کے اندر کوئی ایسا عالم نہیں ہے اور کوئی ایسا شاید طالب علم نہ ہو جو اس کتاب کو نہ جانتا۔ اور وہ کتاب کون سی تھی؟ معارج القبول، معارج القبول بشرح سلم الوصول الی علم الوصول فی التوحید۔ اور میں نے کہا تھا کہ یہ کتاب عصر حاضر کے نامور عالم دین شیخ علامہ حافظ بن احمد الحکمی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس کتاب کا جو موضوع ہے وہ توحید ہے، جیسا کہ کتاب کے نام سے واضح ہے اور سمجھ میں آتا ہے۔ یہ کتاب 3 جلدوں پر مشتمل ہے، یہ کتاب 3 جلدوں پر مشتمل ہے، اور یہ میرے سامنے پہلی جلد ہے، اور اس کتاب کے جو محقق ہیں وہ شیخ محمد صبحی بن حسن حلاق، شیخ صبحی بن حسن حلاق۔ یہ مشہور کیا ہے؟ محقق، مشہور محقق ہیں۔ لوگ ان کی تحقیق کا اعتبار کرتے ہیں اور ان کی تحقیق شدہ کتابوں کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خیر، بالاختصار یہ کہ یہ کتاب قابل اعتناء ہے، قابل استفادہ ہے۔ جو طالب علم چاہتا ہے کہ توحید کے مسئلے کو سمجھے اور عقیدہ کے مسائل کو جانے، اس کے لیے یہ کتاب کیا ہے؟ نئی کتابوں میں یہ کتاب کیا ہے؟ مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ کتاب دراصل شیخ رحمہ اللہ کی اشعار کی تشریح ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے توحید سے متعلق جو سلم الاصول الی علم الاصول کے نام سے جو اشعار مرتب کیے ہیں یا اشعار کہیں، انہی اشعار کا شیخ رحمہ اللہ نے خود اس کی تشریح کی ہے یا ایک شرح کی ہے کتابی صورت اور شکل میں، اور اس کو معارج القبول کا نام دیا ہے۔ اور میں نے چند اشعار بھی آپ کے سامنے پڑھے تھے، اور میں نے یہ بتلانے کی کوشش کی تھی کہ شیخ رحمہ اللہ کے جو اشعار ہیں وہ نہایت آسان ہیں۔ تو طلباء کو چاہیے کہ توحید سے متعلق جو یہ اشعار ہیں، پہلے ان اشعار کو حفظ کر لیں، یاد کریں، اور اگر اشعار سمجھنے میں کہیں دشواری اور دقت پیش آتی ہے تو اس کتاب کا سہارا لیں، اس کتاب کا سہارا لیں۔ اسی طرح درس وغیرہ میں اگر آپ کوئی مسئلہ توحید کا یا ایک عقیدے کا پڑھتے ہیں اور بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو مرجع اور مصدر کے طور پہ یا ایک باتوں کو تفصیل سے جاننے کے لیے آپ اس کتاب سے معارج القبول نامی اس کتاب سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ یقیناً یہ کتاب کیا ہے؟ نہایت ہی مفید ہے اور علمی کتاب ہے، مرجع اور مصدر کی کتاب ہے، اور ہر طالب علم کو اگر وہ اس کتاب کو منگوا سکتا ہے، خرید سکتا ہے، تو خرید کر اپنی لائبریری میں، ذاتی لائبریری میں رکھنا چاہیے۔ اور اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ کتاب جہاں بھی مل جائے اس کتاب سے استفادہ کریں، اور یہ کتاب 3 جلدوں پر مشتمل ہے اور نہایت ہی کیا ہے؟ اپنے موضوع پر عمدہ کتاب ہے اور بہتر کتاب ہے۔